از کم کوئی 30-40 بندہ اے ہی سوال کر چھڑا کر صاحب میں صبح اٹھ نہیں سکیا، میں افطاری نہیں سحری نہیں کر سکیا، کیا میرا روزہ ہو گیا ہے؟ کیسا خدا دا بندہ ہے بھائی؟ شادی دا ٹائم ہوئے تو پوری رات جاگ لینا، کوئی فلم لگی ہوئے تو آنکھ نہیں چمک سکتی، لیکن سحری واسطے آنکھ نہیں کھلی۔ اقبال ایتھے بھی رویا، اقبال کہندا ہے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نہیں تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد بے قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ ہمارے ایک بیچارے ضعیف استاد، بزرگ استاد اور اپاہج استاد، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، مولانا خادم موسیٰ رضوی صاحب، ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے نا پولیس والے، اپنی جوتیوں سمیت مسجد میں گھس کے آ گئے۔ استاد صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، استادوں کو نیچے اٹھا کے لے گئے ڈالے میں، اور جا کے استاد کو ایسے جناب اٹھا کے پھینکا ڈالے میں، ایک معذور بندہ جو ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے۔ استاد صاحب مسکرانے لگ پڑے، استاد نے فرمایا اوئے تو کچھ بھی طرح سے نہیں آتا کہ تسی معذور بندے تے کیڑا ظلم کر رہے ہو۔ پولیس والا پتہ ہے کہ ان کے سرکار سانو تو اڑا رہے۔ کئی ایسے نوجوان مسلمان ہیں جو اپنا روزے کا ٹائم گانے سن سن کے پاس کرتے ہیں۔ آج میں حدیثیں آپ کی پسند کی لے کے آیا ہوں، لچھے دار کر صاحب سانو بس جنت چھاڑ گیا ہو، بس باقی دین اسلام دی گل نہ کرو، بس جنت چھاڑ گیا ہو سانو بس۔ ہر گل تے تسی اے کہو کہ جڑا بندہ اے کہے گا اونوں جنت دے وچ سرخ یاقوت دا محل لبے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ پاکستان وچ اللہ دے دین نو نافذ کرو، اے گل نہیں کرنی کہ جناب ظالم دے خلاف نہ کھڑے ہو۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن نہ نفاذ ہونا چاہیے۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ روزے دا مقصد کی ہے۔ مجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ درود السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا شفیع المذنبین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور قوت فکر و عمل جب فنا ہوتی ہے، یہ شعر بڑا خاص ہے اور اس میں اس کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ قوت فکر و عمل جب فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ آتا ہے زوال۔ اقبال نے کہا تھا کہ جب انسان کی سوچ مر جائے، فکر مر جائے، تو پھر اس قوم کے اوپر زوال آتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف ایک مہینہ ہے جو سال کے بعد آتا ہے، پھیری لگانے کے لیے ہم نے نمازیں پڑھ لی اور اس کے بعد تھوڑے بہت روزی بھی رکھ لیے جس کو اللہ نے توفیق دی، اس کے بعد بات ختم۔ حالانکہ رمضان کسی مقصد کے تحت آتا ہے۔ رمضان آتا ہے کہ مسلمان کو یہ پریکٹس ملتی ہے کہ تمہارے پر مشکل وقت بھی آ سکتا ہے، تمہیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے اللہ کے دین کی خاطر، اس لیے تم پریکٹس کرو، صرف کھانا پینا مقصد نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ قوت فکر و عمل جب فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ آتا ہے زوال۔ قومیں پھر برباد ہوتی ہیں کھانوں کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے۔ حاضرین و سامعین، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب لم یزل میرے زبان پہ حق و سچ کو نازل فرما کر ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بڑا خاص اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے ایک بڑا پیارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا۔ پہلی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماہ مقدس ایک مقصد کے تحت آیا ہے تاکہ انسان متقی بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں رمضان اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہی چیز حج میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ حج کی زیارتوں کی عزت کرتا ہے تو میں اس کو تقوی کی نعمت عطا فرماتا ہوں۔ یہی چیز مسجد ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ سے تقوی لینے کے لیے، یہی چیز۔ اور یہی چیز قربانی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں، نہ تمہارا خون میرے پاس پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے،
اگر کوئی چیز تمہاری میری بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ تقوی ہوتا ہے کہ یا اللہ سی تیرے ناتے کر رہے ہیں، تیرے ناتے، یہ تیرے نام پہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر چیز تقوی، اگر انسان کے پاس تقوی نہیں ہے نا، تقوی نہیں ہے، پھر اس کے روزی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے حدیث پاک آئے گی، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، حسد کرے، برے کام کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ بھوکا ہی رہتا ہے، اللہ کو اس کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی چیز عام ہے، بہت چیز عام ہے، جتنے شعبے والے ہیں نا ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی اچھے کاریگر سے کام کروائیں نا، موٹر سائیکل والے کے، جب آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا سرکار کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اصل میں حسد ہے۔ ایک درزی ہے تو دوسرے درزی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک پرچون والی دکان ہے دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ مولوی کو برداشت نہیں کر رہا، یہ سارا حسد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی روزے کی حالت میں بھی یہی کیفیت ہو، اس کی بھوک کی اللہ کو تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب روزہ بہت مشکل کام ہے، روزہ رکھ کر بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آیا ہے، مہمان، سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان عالی شان ہے، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پہ ایک رحمت کا سایہ آیا ہے، شہر مبارک آیا ہے۔ ومن ادا فریدۃ فیہ کمن کان ادا 70 فریدۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس میں ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں خوش ہوا، میں نے کہا یا اللہ کبھی رمضان میں مدینہ دکھا دینا، مکہ دکھا دینا، سبحان اللہ۔ جس بندے نے ماہ رمضان میں اللہ کا گھر دیکھا، مکہ مدینہ دیکھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 70 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ مقدس کی برکت ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما علی مدقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلایا افطاری کے لیے، یا کسی کو ایک کھجور کھلا دی یا پانی کا گھونٹ پلا دیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور پھر میرے حوض تو آگے پانی پیے گا۔ میں یہ حدیث بات پڑھ رہا تھا تو میں ہنس رہا تھا، میں کہ یا رسول اللہ تھوڑے دے قربان جائیے، ساڑی حالت تسی ویکھ رہے سی ہے کہ پاکستانی کام آنی ہے جنہیں کو کھوان واسطے کوئی شانی ہونی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جڑا بندہ کسی نے پانی دا گھٹ بھی پیواوے گا نا تو جنہ ثواب اللہ تعالیٰ روزے دار نو عطا فرمائے گا انہا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کران والے نو بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگے دیکھو نبی پاک علیہ السلام فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پیٹ بھر کے، آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث سن کے چودھری بڑے خوش ہوتے ہیں، کار صاحب میں تو پھر 12 دیگاں لائیاں سی اور سارے انہوں نے جناب کھلا ونڈیا۔ 12 دیگوں کے ساتھ ساتھ بندے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جتنی محفلیں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خلوص عطا فرمائے، اصل میں یہ دولت کی ایک دکھانے کی ایک جھلک ہوتی ہے، لوگوں کو پیمائش کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی گھر بنانے کی صورت میں، کبھی افطاری کرانے کی صورت میں، کبھی کسی کو روزہ کھلانے کی صورت میں۔ ہمارے ایک دوست ہے وہ ادھر بیدیاں کے اوپر ہی ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں، پراپرٹی لے رہا ہے اچھے خاصے، مال و دولت کے مالک ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو قاری صاحب الحمدللہ میں سحری کرانا الحمدللہ، تو میرے کو 150 بندہ سحری کر کے جاندہ، 200 بندے افطاری کر کے جاندے۔ تو میں نے کہا سرکار کس کو بتا رہے ہیں آپ، یا آپ اپنا ثواب خراب کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جس کو پانی کا گھونٹ بھی پلاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پلاؤ۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث ہے پاک، آج میں حدیثیں آپ کی پسند کی لے کے آیا ہوں، لچھے دار۔ کر صاحب سانو بس جنت چھاڑ کے آؤ، بس باقی دین اسلام دی گل نہ کرو، بس جنت چھاڑ کے آؤ سانو بس۔ ہر گل تے تسی اے کہو کہ جڑا بندہ اے کہے گا اونوں جنت دے وچ سرخ یاقوت دا محل لبے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ پاکستان وچ اللہ دے دین نو نافذ کرو، اے گل نہیں کرنی کہ جناب ظالم دے خلاف نہ کھڑے ہو۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا نفاذ ہونا چاہیے۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ روزے دا مقصد کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا روزے کا مقصد اس لیے اللہ نے تمہیں ماہ رمضان اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے عادی بن جاؤ، مال کی قربانی، جان کی قربانی، بھوک کی قربانی۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی نا تو آپ نے ایک نعرہ لگایا، فزت برب الکعبہ،
آپ نے عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ مولا علی شہید ہو گئے سن, اور جڑے بندے نو اچانک حملہ ہوئے تے بندہ مرن نہ ہو جاوے, اس کی تو وہ ظاہر ہے وہ زندگی کا معاملہ ہو تو بڑا پریشان ہوتا ہے. لیکن مولا کہنا تو پتہ کی فرمایا, آپ جب شہید ہونے لگے نا, آپ نے ارشاد فرمایا, توجہ میری طرف رکھیں بھی ٹائم بہت تھوڑا ہے. مولا کہنا جب آپ شہید ہوئے نا تو آپ نے عرض کی تھی یا اللہ فزت برب الکعبہ, آپ نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں تیری ذات دی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا جب گل پڑی میں کہ یار پتہ نہیں کی وجہ پڑی کہ مولا علی کامیاب ہو گئے. پھر ساڑھے محدثین نے حدیث پاک لکھی, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی ایک بدبخت آئے گا جڑا تینوں شہید کرے گا. جب مولا کائنات شہید ہوئے پھر حضرت مولا علی نے عرض کی تھی یا اللہ تیری ذات دی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں کہ یار کمال ہے, صحابہ کرام شہید ہوندے سن تے کامیاب ہوندے سن. اج سانو شہادت تو ڈر لگدا, سانو شہادت تو تصور ہی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ دی بارگاہ شہیدی ہونا. سرکار ساڑیاں 7 نسلاں گزر گیاں, ایک بندہ بھی شہید نہیں ہویا. سمجھ رہے ہو نا, جبکہ مومن کا مقصد کی ہے. اقبال نے گل کی سی, یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی. اقبال کہنا مسلمان دا کم کھانا والا نہیں ہے, مسلمان دا کم ہے اللہ دی بارگاہ قربانی دینا. ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمت نہ کسبر کشائی. ساڑھے مسلمان جنہ پورے سال کھاندے نے نا, انہاں ایک مہینے رمضان کھا جاندے نے. سمجھ رہے ہو نا, آ چکے رمضان میں ڈشیں تیار ہوتی ہیں, ڈشیں گھر کے اندر پورا ہفتہ ڈشوں کے ساتھ سجا ہوا ہے. آج یہ بنانا ہے, کل وہ بنانا ہے, پرسوں وہ بنانا ہے, ترسوں وہ بنانا ہے, بس یہ کام رہ گیا. آج آ کے اگر ساڑھے کسی مسلمان کو توفیق مل گئی, کوئی 10-15 منٹ لگ کے ویلے ٹی وی چینل لگا کے بیٹھ جاتا ہے. کئی ایسے نوجوان مسلمان ہیں جو اپنا روزے کا ٹائم گانے سن کے پاس کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا. روزے کا مقصد سرکار کچھ اور تھا, ہم لوگ کسی کام کے پیچھے پڑ گئے جناب. روزے کا مقصد کچھ اور تھا. حیرانگی کی بات ہے کہ صحابہ کرام شہید ہوتے تو کہتے یا اللہ سی کامیاب ہو گیا, اور ہم لوگ شہادت سے ڈرتے ہیں. اور ترمذی کی ایک حدیث پاک عرض کر دوں موقع کی مناسبت سے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی آرزو کے بغیر مر گیا, مفہوم حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی موت اس حال میں ہوئی کہ اس نے کبھی دل میں سوچا ہی نہیں کہ یار میں نے اللہ کی بارگاہ شہادت لینی چاہیے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مرے گا تو منافق ہو کے مرے گا. حضور شہادت تو مومن کا ہتھیار ہے, شہادت تو مومن کا معیار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کو اسی حالت میں دفن کیا جاتا ہے, اسی حالت میں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوں گے, جسم اس کا خون کے ساتھ لت پت ہوگا. کئی ایسے شہید ہیں, حضرت امیر حمزہ ناک کان ان کے کاٹے گئے, ان کا کلیجہ باہر نکالا گیا. حضرت امیر حمزہ, حضرت امام حسین سید الشہداء, حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا, اللہ تعالیٰ سارے عالم معاشر نو سدے گا, فرشتے نو اکٹھا کرے گا. اللہ فرمائے گا اوئے جس بندے اپنی جان میری ذات واسطے قربان کر چھڈی اندے کول میں کی حساب لاواں. فرمایا تسی سارے گواہ ہو جاؤ, میں نے اس بندے کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمایا. سر اے چیز ہے اقبال جڑی گل کیتی نا, ہے شہادت مطلوب مقصود و مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی. اگے اقبال کہندا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. اقبال کہندا ہے اللہ نو جڑے بندے چاہیے سن نا وہ رسول اللہ دے صحابہ کرام سن. باقی ساڈے ورگے مسلمان او جناب ساڈے کو تاں ایتھے کم از کم کوئی 30-40 بندہ اے ہی سوال کر چھڑا کر صاحب میں صبح اٹھ نہیں سکیا, میں افطاری نہیں سحری نہیں کر سکیا, کیا میرا روزہ ہو گیا ہے؟ کیسا خدا دا بندہ ہے بھائی, شادی دا ٹائم ہوئے تو پوری رات جاگ لیندا, کوئی فلم لگی ہوئے تو آنکھ نہیں چمک سکتی لیکن سحری واسطے آنکھ نہیں کھلی. اقبال ایتھے بھی رویا. اقبال کہندا ہے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نہیں تمہیں پیاری ہے, تبے آزاد بے قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. اقبال کے اندر تیری شہری واسطے آنکھ نہیں کھل سکتی, صبح دی نماز تو پڑھ نہیں سکتا, کیا میں نے دست صحیح نا اللہ رسول دی آئی فرما برداری ہوندی ہے جڑی تو جناب کر رہے ہیں.